سورة البقرہ آیت نمبر 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے تلکا وہ امتن جماعت ہے قد تحقیق خلط گزر گئی لا واسطے ہاں اس کے ماں جو کسبت کمایا اس نے وا اور لا واسطے کم تمہارے ماں جو کسب تم کمایا تم نے وا اور لا نا تسألونا پوچھے جاؤ گے تم ان سے ماں جو کانو تھے یعملون وہ کرتے۔ با محاورہ ترجمہ ہے وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے تھا اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا تلکا امتن وہ ایک امت ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کو ایک بار پھر تنبیہ کی گئی، یعنی ان کو نصیحت کی گئی اور سمجھایا گیا کہ تم اپنے اسلاف اور آباء و اجداد کی فضیلت بیان کرتے ہو، اس پر بھروسہ نہ رکھو۔ یعنی وہ اپنے آباء و اجداد پہ بڑا فخر کرتے تھے، ان کے نیک اعمال پہ فخر کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہم جو ہیں جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں ہرگز آگ جہنم کی نہیں چھوئے گی مگر تھوڑے دن۔ قرآن نے ان کو نصیحت فرمائی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک سے اسی کے اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی اور وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔ جیسے قرآن نے کہا گیا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو عمل اس نے کیے وہ وبال الاعمال کا اسی پر ہوگا۔ اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو اپنے ماں باپ یا پیر و مرشد وغیرہ کے نیک اعمال پر بھروسہ کر کے خود کو نیکیوں سے دور کرتے جاتے ہیں، گناہوں میں مصروف رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پیر بچا لے گا۔ قرآن نے ان کے لیے بھی نصیحت فرمائی کہ ایسا کوئی عمل نہیں ہوگا، انسان اعمال کا اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔